وبالوالدين إحسانا. صلوات ان مرحومین کی ارواح کو یاد فرما لے. مرحوم مقبول سید نور حسین ابن قاسم حسین، مرحومہ و مقبولہ بنت النساء بنت قدم الحسن، مرحوم مقبول سید مظہر الحسین ابن قاسم حسین کی روح کو ایصال کرنا. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور آپ حضرات کی اناؤنسمنٹ میں دیکھا کہ یہ مجلس ایصال ثواب امید کے لیے رکھی گئی ہے. حضرات کرام میں بارہا آپ کے سامنے عرض کیا، آج پھر کہتا ہوں خوشنصیب ان مرنے والوں کے، خوشنصیب ان جانے والوں کے کہ جو ایسی اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں، ایسے بچے تربیت کر کے جاتے ہیں کہ جو ان کے جانے کے بعد ان کو یاد رکھتے ہیں. اور حضرات کرام میں حقیقتاً رسول اللہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہر انسان کا نام اعمال میں دفتر بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کے عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نام اعمال جاری و ساری رہتا ہے. اور انہی لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو اپنے نیک بچے چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ نیک بچے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. یعنی آپ کا دعا کرنا، آپ کا مجلس وفا کرنا، آپ کا قرآن خوانی کرنا، آپ کے یتیم کو، آپ کا بے سہارا کو، آپ کے کسی غریب کو مدد کرنا اپنے مرحوم کے لیے، یہ ایسے ہے کہ ان کا نام اعمال جاری و ساری ہے. لیکن حضرات کرام غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کب جاری ہوگا. ہر انسان یہی سوچتا ہے اور یہی خیال کرتا ہے کہ ہمارے بچے کریں گے، ہمارے بچے کریں گے. لیکن حضرات کرام ہمارے بچے کریں گے سے پہلے آپ کو کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ جو آپ کریں گے وہی آپ کے بچے کریں گے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کی مجلس نہیں کی ہے، تو پھر بچوں سے توقع نہ کیجیے گا. اسی لیے مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساری کی ساری دنیا کس لیے جمع کرنا چاہتے ہیں. اتنی دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، اتنا جو ہے وہ بھاگم بھاگ دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کتنی روٹی کھا لیں گے؟ شہنشاہ بھائی کو دن بھر میں کتنی روٹی چاہیے بتائیے؟ سب صبح 2 چاہیے، بہت زیادہ کھا لیتے ہوں گے، دوپہر میں 4 کھا لیتے ہوں گے کام کاج کر کے، پھر رات میں کام کاج کر کے کھا لیتے ہوں گے 8 روٹی کھا لیتے ہوں گے، 4 روٹی رات کو کھا لیتے. بھائی دن بھر میں کتنی روٹی چاہیے؟ 10 روٹی چاہیے. لیکن کما کتنا رہے گا؟ یہ سارا جو ہے وہ معاف کیجیے گا، نہیں نہیں کر رہا، میرے دوست میں مثال دے رہا ہوں نا. میں کسی غریب کو ولی بھائی چلے کتنی روٹی کھا لیں گے ولی بھائی؟ بھائی ایک دن کے اندر 5 روٹی، یہ 7 روٹی چاہیے. لیکن ایسا نہیں کہ کتنی محنت ہے اس کے پیچھے، کتنا بھاگ ہے. ہم اپنی محنت لے لیں کہ صاحب کتنا کھانا ہے دن بھر میں؟ دن بھر میں ہمیں جو ہے وہ 100 150 200 روپے کا کھانا بس ہو جائے گا. لیکن کما کتنا رہے، چاہ کتنا زیادہ رہے. اگر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ایک ہوتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ ہر کوئی اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا مولانا سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں میرے بال بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں. یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نا. یعنی یہ آپ کی محبت کا تقاضا، یہ غلط نہیں ہے، یہ ہرگز غلط نہیں ہے. ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، نہ بھائی غلط نہیں کر رہے ہیں. اگر غلط ہوتا تو پھر اسلام اور اللہ اور رسول اللہ یہ نہ بتا کے گئے ہوتے کہ تیرے پر جو ہے تیرے بیوی اور بچوں کا خرچہ واجب ہے. پھر اللہ بولتا کہ قرضہ لے کے میرے گھر آ جا، جتنا بھی تو پریشان ہوگا وہ تیری ٹینشن ہے، میری ٹینشن نہیں ہے. تو نے تو کعبہ آ کے رہنا ہے. اللہ نے تجھے ٹینشن میں کعبہ بھی نہیں بلایا ہے کہ اگر پیسہ والا ہے، مالدار ہو گیا ہے اور اتنا پیسہ ہے کہ میرے گھر سے لوٹ کے جب اپنے گھر جائے گا تو اپنے گھر میں پریشان نہیں ہوئے گا، تو میرے گھر آ جانا. ہاں ساری بڑی بیج بات اگر تو وہاں آ جائے گا اور تیرے بچے سڑک پہ آ جائیں گے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر آنے کی ضرورت تجھے نہیں ہے. تو ہمارا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد یہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جائے، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جائے. سونا ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ سب سہارا ہو جائے. لیکن اللہ
वाले मुश्किलात इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों के लिए सोना चांदी छोड़ने से बेहतर ये है कि अपने बच्चों को अदब व अखलाक सिखा के चले जाओ। इसलिए कि हो सकता है तुम्हारा सोना और चांदी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी जमीन के जरिए से वो अल्लाह को भूल जाए, वो रसूल अल्लाह को भूल जाए, वो अपने बड़ों का एहतराम भूल जाए, वो अपने छोटों पर रहम भूल जाए, वो समाज के आने जाने के तकाज़ों को भूल जाए, यानी सब कुछ छोड़ के मरोगे तब भी उनके बेदीन होने का खतरा बाकी रहता है। लेकिन अगर तुमने अदब व अखलाक सिखा दिया है, अगर तुमने उन्हें दीनियात सिखा दी है, तो ना वो अल्लाह को छोड़ेंगे, ना रसूल अल्लाह को छोड़ेंगे, और अल्लाह के सदक़े में मर जाने के बाद वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सारा सब कुछ छोड़ के चले जाओगे, सारा सब कुछ छोड़ के चले गए, हो सकता है वो बेदीन हो जाए। अमा जो बेदीन हो जाएगा, जो मस्जिद नहीं आ रहा है, जो इमाम बारगाह नहीं आ रहा है, जिसे बुजुर्गों को सलाम करना नहीं आता, जिसे जो है वो गरीबों पर रहम करना नहीं आता है, तो फिर वो क्या सोचेगा? फिर उसको शैतान ही कहता है अमा जब अल्लाह छोड़ दिया, रसूल अल्लाह छोड़ दिया, अब वालिदैन का क्या करेंगे? लिहाजा हो सकेगा तो साहब पहले रोज आता था, फिर हफ्तों में शुरू हुआ, हफ्तों से महीनों में आएगा, महीनों से 15 शाबान में। लेकिन अगर तेरा पैसा फिर भी ज्यादा रहा तो आप देखते होंगे कितने इसी कब्रिस्तान में शायद दफन होंगे कि पैसा होने के बावजूद भी बच्चे जो है वो 15 शाबान को कब्र के ऊपर एक फूल रखने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो किस वजह से? इस वजह से कि तूने उसके लिए दुनिया छोड़ी थी तो वो दुनिया में गर्क हो गया। लेकिन कितने गरीब ऐसे बच्चे देखोगे हर नमाज के बाद यहाँ से उठते हैं, वहाँ कब्रिस्तान पहुंच जाते। क्यों? इसलिए कि उनके वालिदैन ने दुनिया नहीं छोड़ी थी, उनके सीने में दीन छोड़ के चले गए। तो दीन बताता है, दीन कह रहा है कि जब नमाज पढ़ रहा है तो शुक्राने के तौर पे उनकी कब्र पे पहुंच जा कि अगर वो ना होते, उन्होंने सजदा ना बताया होता, उन्होंने अल्लाह ना बताया होता, उन्होंने मस्जिद ना सिखाई होती, तो फिर आज तुझे कुछ भी पता ना होता, ना दुनिया का रह गया होता, ना आखिरत का रह गया होता। मोहम्मद हर चीज को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह परेशान ना होइएगा। आपके सामने घड़ी बंद है, लेकिन हमारे घर सामने घड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। तो इज़ान गिरामी कद कहने लगे कि साहब मना फरमाते अपने बच्चों को सोना चांदी ना छोड़, अपने बच्चों के लिए अखलाकियात छोड़, अपने बच्चों के लिए किरदार छोड़, अपने बच्चों के लिए तरबियत छोड़। और इज़ान गिरामी कद जो वालिदैन ऐसे होते हैं तब अल्लाह कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन एहसाना। मेरी इबादत कर रहा है तो आज आपके वालिदैन का शुक्रगुजार हो जा। वो वसैयल इंसान बिवालिदैहि एहसाना कि अल्लाह ने तुझे वसीयत कर दी है कि अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हो जा, अपने वालिदैन का एहसान फरामोश न बनना, उनका एहसान मंद रहना। फिर अल्लाह कहता है कुरान मजीद के अंदर कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ़ न करना, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं, वलहुमा जनाहुज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, जब उनके सामने जाना तो अपने कंधों को खुशू व खुजू से झुका देना। अज़ान इकराम कद्र अल्लाह ने कई आयतों के अंदर कुरान मजीद के अंदर ऐलान करता रहा, हमने वादा लिया है इंसान से कि मेरी इबादत करेगा, मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करेगा। हमने बनी इस्राइल से वादा लिया था कि अल्लाह के अलावा किसी और की मदद नहीं करे, अल्लाह इबादत नहीं करे, लेकिन वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आ जाए। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि अल्लाह की इबादत करना, उसका जो है वो शरीक न ठहराना। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान के साथ पेश आना। लेकिन एक मकाम आता है कि जहाँ पर अल्लाह जो वसीयत कर रहा था, जो शुक्र की तालीम दे रहा था, जो कह रहा था कंधे को झुका देना, जो कह रहा था खबरदार तेरी औकात नहीं है कि उनके ऊपर उफ कह दे, जो रसूल अल्लाह ये कह रहे थे तेरे माँ बाप जुल्मन भी मार रहे हो तब भी तुझे इजाजत नहीं है कि उनके सामने निगाहें उठा के देख ले। अगर तूने निगाहें उठा के वालिदैन को देख लिया तेरी इबादत को बर्बाद कर देंगे, तेरा हज बर्बाद हो जाएगा, तेरी नमाज़ें खाक में हो जाएंगी, तेरा रोजा खत्म हो जाएगा, तेरा कोई अमल कबूल नहीं होगा। अगर तूने जो है वो एक लम्हे के लिए भी माँ बाप को गज़ब की निगाहों से देखा, लेकिन एक मरहला आता है कि जहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि देख अब माँ बाप की जो है वो बात को न मानना, वो कौन सा मरहला है? मैं यही समझाना चाह रहा था। खुशानसीब उन
لوگوں کے کہ جو لوگ ایسے بچے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو بچے انہیں یاد کرتے ہیں، ایسی تعلیم اور تربیت دے کے جاتے ہیں کہ جو سجدہ بھی کر رہے ہیں، قبرستان میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک موقع آیا اللہ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے رسول وہ چیزیں بتا دو کہ جو پروردگار عالم نے جو ہے وہ حرام قرار دی ہے، ہاں تم انہیں پڑھ کے سنا دینا۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ قرار دینا، اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کے ساتھ پیش آنا۔ اب سنیے زانے گرامی قدر، ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، اچھے سے پیش آنا۔ وَإِن جَاهَدَكَ بِمَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اگر وہ تمہیں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پہ مجبور کرے کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو تم ہرگز اس پہ عمل نہ کرنا۔ یعنی اللہ نے بتا دیا جو پہلے دن سے کہہ رہا تھا ماں باپ کی اطاعت، میری عبادت ماں باپ کی اطاعت، میری عبادت ماں باپ کی اطاعت، میرا شکر ماں باپ کی اطاعت، میرے سامنے سجدہ ماں باپ کی اطاعت، جس نے ماں باپ کو اتنا بڑھایا کہ جو کہہ دیا کہ اے پروردگار ویسے ہی رحم نازل فرما کہ جیسے بچپن میں انہوں نے رحمت کی نگاہوں سے مجھے پالا ہے، تو بھی رب ہے یہ بھی رب ہے۔ کہاں رب کی کیٹیگری میں ماں باپ کو لا کے کھڑا کر دیا تھا، وہاں پہ کہہ رہا ہے اگر میرے مد مقابل تیرے ماں باپ کسی کو لا کے کھڑا کر دے تو پھر ہرگز ان کا ساتھ تجھے ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا وہی ماں باپ لائق اطاعت بھی ہیں، لائق سلام بھی ہیں کہ جو تجھے اللہ سمجھا رہے ہوں، رسول اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ اور رسول اللہ تک پہنچائیں، اب اپنے بچوں کو اللہ اور رسول اللہ سمجھائیں تو ہم لائق اطاعت بھی، لائق فرمانبرداری بھی، لائق عزت بھی۔ پھر اللہ آخر میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ آخر میں کہتا ہے مرجعکم، کہ تمہیں جو تمہاری بازگشت ہے نا، جو تم لوٹ کے آنے والے ہو نا، تو ہماری طرف لوٹ کے آنے والے ہو، ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے، کہیں جا نہیں سکتے ہو، کہ بھاگ نہیں پاؤ گے۔ ٹھیک ہے ہم نے سب ماں باپ، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور اگر وہ کہیں کہ صاحب چلو نہیں پڑھتے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، چلو ہم نے چلتے کام کریں، ارے چھوڑو نماز کیا پڑھو، ہوتا ہے نا دنیا، ماں باپ لے جاتے ہیں بچوں کو، ارے ٹھیک ہے پھر پڑھ لیں گے، بیٹا آج روزہ نہیں رکھنا ہے تمہیں، 16-17 سال کا بیٹا ہو گیا ہے، طاقت ہے سب کچھ ہے، روزہ رکھ لے گا تو دکان پہ نہیں جائے گا، روزہ رکھ لے گا تو دکان پہ نہیں پہنچے گا، روزہ نہیں رکھنا، چلو ٹھیک ہے کاروبار کرتے ہیں، ابھی سیزن کا ٹائم میں بہت تھک جاؤ گے، روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ سننا، میری طرح، یعنی اللہ کے بندے مقابلے میں تمہارے ماں باپ لا کے کھڑے کر رہے ہو تو اس چیز کو ہرگز جو ہے قبول نہ کرنا، اللہ کے راستے پہ رہنا۔ اذان گرامی کا جتنا فضائل ہوتی ہے، جتنی باتیں ہوتی ہیں، اور چونکہ ظاہر سی باتیں پاور نہیں ہیں، آدمی کا پاور بھی ختم ہونے لگتا ہے اور بہت دیر سے ایسے باتیں میں پسینے کا خطر ہوئے چلا جاتا ہے، تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صاحب کتنا بھی پڑھ لیا، کتنا بیان کیا، نہ پڑھنا کمال نہ بیان سننا کمال۔ فرماتے ہیں علماء کا بھی اقوال ہے اور معصومین کے اقوال کی ہی جو ہے زیر نگاہ ان کا یہ قول ہے کہ لگے اگر ایک بات سنی ہے اس ایک بات پر عمل کر لے، 1,00,000 باتیں وہ سنی ہوئی جن پر تجھے عمل نہیں کرنا ہے۔ میں 1,00,000 باتیں سن کے بیٹھ جاؤں اور عمل ایک بات پہ نہ کروں، اس کا کیا لینا ہے؟ لیکن اگر ایک بات سنوں اور اسی ایک بات کے اوپر عمل کر جاؤں تو وہ عمل کر جانے والی میری ایک بات جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اس لیے کے ساتھ قول بلا عمل کے ایسے ہی ہے جیسے شجر بلا ثمر کے، سمجھنا ہے بات کو؟ قول بلا عمل کے ایسے ہی جیسے شجر بلا ثمر کے ہے، یعنی تمہارا کہنا عمل سے اگر مطابقت نہیں کرتا ہے تو پھر ایسے ہے کہ جیسے درخت تو کھڑا ہے لیکن اس کے اوپر پھل موجود نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا مولا کائنات فرماتے ہیں جس پہ پھل ہوتے ہیں وہ درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جو بے پھل ہوتے ہیں وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکڑنا دلیل یہ ہے کہ تو خالی ہے، صرف بج رہا ہے، بولنا اور عمل نہ کرنا بتا رہا ہے جسم تو ہے روح غائب ہے۔ اور یاد رکھیے گا
دنیا میں دو ہی لوگ اکڑتے ہیں، زندگی میں جاہل اکڑتا ہے، مرنے کے بعد مردہ اکڑتا ہے۔ جاہل کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، مردے کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اذان گرامی قدر، بس جتنا بیان کر لیں، 1 گھنٹہ پڑھ لیں، 1 گھنٹہ پڑھ لیں، 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں، لیکن اذان گرامی قدر ماں اصل مجلس، معال مجلس گریہ امام حسین علیہ السلام، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے، اور یہی ہمارے اصل مجلس معال مجلس کو کہتے ہیں، مجلس امام حسین علیہ السلام۔ ماں بیٹھی رہتی اور انتظار کر رہی ہوتی کہ کب پڑھنے والا، کب خطیب، کب میرے حسین کا ذاکر، کب میرے حسین کا ذکر شروع کرے، میں جو ہے وہ آنسوؤں کے لیے اللہ اکبر کی بار بار آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہوں۔ لگے وہ ماں کیسی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، جس کی کلائی ٹوٹی ہے، اللہ جانے کس ہاتھ میں رومال ہوتا ہوگا، کون سے ہاتھ پسلیوں کو ہوتے ہوں گے، ہاتھ کا ایک آنسو مرنے والے کی نجات کرواتی ہے۔ اللہ اکبر روایت کہتی ہے کہ وہ ماں ہوتی ہے اٹھنے کے بعد ایک رونے والے کے قریب رومال کو پھیلا کے کہتی ہے، اے رونے والے تیرے آنسو نہیں ہیں بلکہ میرے زخمی حسین کا مرہم ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، آپ چلے جا سکتے تھے، آپ کو کسی نے روکا نہیں تھا، آپ مجلس میں نہ بیٹھتے، اتنا جمعہ میں مجمع آیا چلا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بیٹھے، کیوں بیٹھے اس گرمی، سخت گرمی کے اندر، جبکہ آپ 1.5 گھنٹے سے آپ مسجد میں موجود ہیں، کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ بچوں سے محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں بچوں سے بارگاہ میں پرزہ پیش کروں گا کہ آپ سے محبت تھی تو اتنا بڑا مجمع آپ کے والدین کی مجلس میں بیٹھ گیا، پرزہ دینے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن اللہ اکبر ذرا سوچئے تو صحیح 61 ہجری میں جہاں پر سارے کے سارے کلمہ گو تھے، سارے کے سارے کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، سارے کے سارے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہاں عجیب محبت کا نظرانہ رسالت میں پیش کیا کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے تھے ارے اسی نبی کا واضح تھا، 6 مہینے کا بچہ موجود ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ایک قطرہ پانی کا پلا دو، ارے کوئی جواب نہ آیا۔ ارے اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام نے جلدی رہتی کے اوپر علی اصغر کو لٹا دیا، آؤ آگے پانی پلا دو، ارے کوئی پانی پلانے نہیں آیا۔ حسین نے آغوش میں لے کر کہا اتمام حجت کر دو، ارے ننھی سی زبان کو نکالا، اپڑائے اپنے ہونٹوں پہ بھیجنا شروع کیا، ایک مرتبہ آواز رہی ہے آئینہ رحمت اللہ کلام الحسین، ارے 3 بھال کا تیر 6 مہینے کا بچہ چلا، ارے سنسنا کا تیر چلا، علی اکبر کا گلا چھوٹا تھا، ارے تیر بڑا تھا، حسین کے بازو کو زخمی کر دیا، ارے بچہ پلٹ گیا۔ ایک مرتبہ علی اصغر نے کہا بابا اصغر کو معاف کر دینا، اصغر کا گلا چھوٹا تھا، ارے 3 بار کا تیر تھا۔ جن مرحومین کے ہدایت ثواب کے لیے مجلس کی گئی، اللہ ان رونے والوں کے آنسوؤں کے صدقے میں ان کی نجات کا ضامن فرما۔ اے میرے محبوب یہ آنسوؤں کی نجات کے ضامن بنے، ذکر امام حسین علیہ السلام کے درجات کو اس ذریعے سے عالی فرما، یہی گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے محبوب جتنے بھی ایسے افراد پاکستان میں موجود ہیں جن کا کوئی نام لے پانے جن کی اولاد نہیں تھی یا اولاد تھی اور وہ دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں، قبر پہ کوئی آنے والا نہیں، اللہ ان تمام ضرورت مند حاجت مند مرحومین کی قبروں پر رحمت اور برکت نازل فرما۔ روز رمضان روز جمعہ اللہ جسے آج کے دن سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے، دعا مغفرت کی ضرورت ہے، اللہ اس مرد مومن کی قبر پر بھی رحمت اور برکت نازل فرما۔ دین دعا تیرے رحمت امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، اور اپنے ان کی ناصرین میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر راست گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ نحل، ایک مرتبہ سورہ اخلاص قرأت فرما کر
ان مرحومین کی ارواح کو یاد کر لیں. مرحوم سید نور الحسین ابن قاسم حسین، سیدہ مرحومہ مقورہ قمر النساء بنت کرم الحسن، مرحوم وقور سید مظہر الحسین ابن قاسم حسین مرحوم کے رسالہ.